بھارتی آرمی چیف گیدڑ بھپکیوں سے باز نہ آئے، طاقت کی بنیاد پر سیز فائر قائم کرنے کا مضحکہ خیز دعویٰ پاک فوج نے مسترد کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بھارتی آرمی چیف کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر قائم کرنے کا دعویٰ گمراہ کن ہے۔ جنگ بندی پر اتفاق LOC کے دونوں جانب کشمیریوں کے تحفظ کے لیے کیا، اس کو دوسرے کی کمزوری یا اپنی مضبوطی دکھانا غلط ہے۔ کسی کو بھی اپنی طاقت کے حوالے سے ضم میں نہیں رہنا چاہیے۔ NRO انہیں ملنا نہیں، یہ اکٹھے ہوں یا اکیلے اکیلے ہوں۔ اکیلے اکیلے ایک ایک پاؤں پکڑنے سے بات نہیں بنے، جب مل کے دونوں پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس سے کچھ نہیں نکلنا، یہ صرف ان کو ناکامی ہونی ہے کیونکہ آگے عمران خان کھڑا ہے۔ حکومت کے خلاف ماضی کے حریفوں میں پھر قربتیں۔ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری آج شہباز شریف کی دعوت ظہرانہ میں شرکت کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر کی فون کال پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے دعوت قبول کی۔ اہم ملاقات میں حکومت مخالف تحریک کے لیے متفقہ حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں یہ اکیلے ہوں یا اکٹھے NRO نہیں ملے گا، کبھی الگ الگ چلتے ہیں کبھی ایک ساتھ، آج بھی سرکس لگے گا، ایک دوسرے کو جبھیاں ڈالیں گے، کھانا کھائیں گے اور دعوے کریں گے، سیاسی نتیجہ صفر رہے گا۔ نواز شریف کی طبی رپورٹس کا جائزہ لینے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل، 9 رکنی بورڈ 5 دن میں رپورٹ پیش کرے گا۔ رپورٹس محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو بھجوا دی گئی۔ نواز شریف کی طبی رپورٹس 28 جنوری کو لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی تھیں۔ نواز شریف کا بھی ہیلتھ کارڈ بن گیا، سالانہ 10 لاکھ روپے تک کا علاج کرا سکتے ہیں۔ وزیر صحت پنجاب کہتی ہیں نواز شریف پاکستان آ کر اپنا ہیلتھ کارڈ لے لیں۔ MQM ہے، GDA ہے، PMLQ ہے، یہ پولیٹیکل فورسز ہیں۔ 4 سال کے اس عرصے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ملک جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ حکومتی اتحادی MQM کی PDM سربراہ سے ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 4 سال کی حکومت نے ثابت کیا ملک پیچھے کی طرف چلا گیا، ملک کا بوجھ اٹھانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اتحادی جماعتیں سیاسی فورسز ہیں، اتحادی جماعتوں کے خیر خواہی کا پیغام دے سکتے ہیں۔ متحدہ رہنما عامر خان کا کہنا تھا جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومت میں شامل ہوئے، ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا حصہ رہے، اب PTI حکومت کا حصہ ہیں، کسی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ مولانا متحدہ ملاقات، ڈاکٹر شہباز گل اور عامر خان آمنے سامنے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا متحدہ کے پاس جانے کا مطلب ہے مولانا فضل الرحمان کو پیپلز پارٹی سے خیر نہیں ملی، PDM ٹوٹ چکی، مولانا صاحب کرسیاں چن رہے ہیں، مارکیٹ میں لوگوں کو کھوٹے سکے کا پتہ چل جائے گا، پھر وہ کہیں گے نہیں چلتا۔ عامر خان کا جوابی بیان، کہا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہیں مارتے ورنہ کرسیاں جمع کرنے کی سکت بھی نہیں رہتی۔ سندھ حکومت اور PSP کے مذاکرات کامیاب۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں PSP اور دیگر جماعتوں کی دی گئی تجاویز زیر غور ہیں۔ مصطفیٰ کمال جیت گئے، ہم نے ان کے مطالبات مان لیے، ہماری راہیں جدا ہیں لیکن ملک اور صوبے کے لیے ہم ایک ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا 18 فروری تک دھرنا مؤخر کرنے کا اعلان، کہا 11 سے 18 تاریخ کے درمیان صوبائی اسمبلی اجلاس میں قانون سازی ہوگی، مطالبات ماننے پر سندھ حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن مؤخر کرنے کا حکم کالعدم قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 27 مارچ کو دوسرے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن کے انتظامات مکمل ہیں، شیڈیول کے مطابق بلدیاتی الیکشن کی اجازت دینے کی استدعا۔ علی امین گنڈا پور کی الیکشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کا کیس، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا لکھ کر دیتا ہوں آئندہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، ضلع بدر نہ کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی سرکاری ملازم ہونے کے باوجود انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کا ضیاء الرحمان کو نوٹس آج طلب کر لیا۔ ٹارگٹ کلنگ کیس میں گرفتار MQM کارکن اجمل پہاڑی سکھر سینٹرل جیل سے رہا۔ ذرائع کے مطابق اجمل پہاڑی کو عدالتوں سے کیس ختم ہونے پر رہا کیا گیا۔
2010 سے قید اجمل پہاڑی کو 2019 میں سکھر جیل منتقل کیا گیا تھا۔ پنجاب کے میدانی علاقے آج بھی دھند کی لپیٹ میں، موٹر وے کے کئی سیکشن ٹریفک کے لیے بند۔ M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے کوٹ مومن تک بند، M2 پر بلگر سے کوٹ مومن تک بھاری گاڑیوں کا داخلہ بند، M3 لاہور سے رجانہ تک، M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند کر دی گئی۔ PSL 7 کا ایک اور سنسنی خیز مقابلہ کراچی کنگز کے خلاف پشاور زلمی نے 9 رن سے میچ جیت لیا۔ 174 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کا آغاز اچھا نہ تھا، کپتان بابر تنہا ڈٹے رہے، سکور 164 تک لے گئے۔ زلمی کے شعیب ملک پلیئر آف دی میچ قرار۔ میگا ایونٹ میں آج 2 مقابلے ہوں گے، اسلام آباد یونائیٹڈ لاہور قلندرز اور پشاور زلمی ملتان سلطان سے ٹکرائے گی۔ آج کی مہمان سعدیہ امام صاحبہ، مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کمبینیشن بالکل سیٹ نہیں ہو رہا۔ آج بابر اعظم کھیل رہے آخر تک صحیح، لیکن پرابلم کیا ہوا کہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں ہوئی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم کو یہ میچ جتوانا چاہیے۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، اداکارہ سعدیہ امام بنی مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل منفرد انداز میں۔ کرکٹ لیجنڈ یونس خان اور تنویر احمد نے کیے جاندار تجزیے اور تبصرے، عادی، سید عاطف اور مرتضیٰ چودھری لائے ہنسی اور کہکہوں کا طوفان۔ کراچی شارع فیصل پر 15 منزلہ نسلہ ٹاور کو مکمل مسمار کر دیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق ابتدائی طور پر 800 مزدور کام کر رہے تھے۔ عمارت کو توڑنے کا کام 24 گھنٹے جاری رکھا گیا تھا۔ عمارت کو توڑنے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ عدالتی حکم پر 28 نومبر کو نسلہ ٹاور کو توڑنے کا کام شروع کیا گیا۔ مسمار کرنے کا عمل 69 دنوں میں مکمل کیا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہیے آپ کا میک اپ کون کرتا ہے اتنا حسین ہر دفعہ؟ خود کرتے آپ نے خود کرتی آپ نے کس سے سیکھا اتنا اچھا؟ شرمیلا، ہاں وہ بھی کتنا اچھا میک اپ کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہتک آمیز تبصرے، اداکارہ نادیہ خان نے شرمیلا فاروقی کو 50 کروڑ روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ 14 روز میں معافی مانگنے اور آئندہ بدنام نہ کرنے کی تحریری یقین دہانی کا مطالبہ۔ سکھر کا بس کنڈکٹر احمد بخش حادثے میں زخمی ہوا تو ایک بازو ایک ٹانگ ناکارہ ہو گئے۔ گھر کا کفیل کام سے معذور ہوا تو 7 افراد کا کنبہ تنگ دستی کے باعث فاقوں میں مبتلا۔ نادرہ خاندان کا چولہا ٹھنڈا پڑ گیا۔ اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات اجمیر شریف میں جاری، دنیا بھر سے زائرین کی اجمیر شریف آمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیلز ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔